الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصالحین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَإِتْرَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم العامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی تعریفات بیان کر لینے کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور ختمی مرتبت جان کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ذریت و ازواج پر۔ گرامی قدر سامعین، آج کا جمعۃ المبارک جس موضوع پر میں نے آج کے دن گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے۔ وہ عنوان ہے مثبت سوچیں، پازیٹیو تھنکنگ۔ وقت کے ساتھ ساتھ، مبرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جہاں پر جدیدیت آئی ہے، ہم ایڈوانس ہوئے ہیں، وہیں پر ہمارے اندر منفی سوچوں نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے۔ منفی سوچ کا تعلق خاص طور پر کسی گنہگار شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، منفی سوچ کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پہلی سوچ انسان کے اندر کسی چیز کو لے کر ابھرتی ہے تو اکثر اوقات وہ منفی سوچ ابھرتی ہے۔ ایک استاد ہے، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، یا ایک جگہ پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں۔ دین اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، دین اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ جسٹ آپ نمازوں کی ادائیگی کر لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، یہ حقوق اللہ ہے۔ اسلام ہمیں حقوق العباد کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی لے کر چلے۔ میں نے اسی مناسبت سے آج کوشش کی کہ قرآن مجید سے میں کسی طرح بیان کروں کہ قرآن مثبت سوچ کو کس طرح سے پروان چڑھاتا ہے، قرآن مثبت رویوں کو کس طرح سے تعریف کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 30ویں پارے سے
سورہ علم نشرح کی کچھ آیات تلاوت کی۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رحمت للعالمین آقا کے سینہ اطہر پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی یہ سورت سورہ علم نشرح، اس کے اندر 8 قسم کی گفتگو کی گئی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ترتیب کے اعتبار سے اس میں 8 روحانی خزائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو کتنی مشکلات تھیں، کتنی تنگ دستی تھی، کتنی مخالفت تھی اور کتنی اپوزیشن تھی کہ عرب کے لوگ نبی علیہ السلام کو مارنے کے درپے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ کا قتل کر دیں گے، ہم محمد کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اس دوران بھی کیا کبھی منفی رویہ اپنایا؟ حضور کو عرب کے بازاروں میں جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، گالیاں دی گئیں، لیکن کیا نبی علیہ السلام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضور نے اس کا کبھی جواب دیا ہو؟ نبی علیہ السلام کا کفار کو جواب نہ دینا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مثبت سوچیں عطا فرمائی تھی۔ نبی علیہ السلام کا رویہ مثبت تھا۔ نبی علیہ السلام چاہتے تو اگر بد دعا کرتے تو کیا طائف کی بستی غرق نہیں ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو کیا ابو جہل ابو لہب کو اللہ غرق نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنا کریکٹر پیش کیا دنیا والوں کے سامنے اور دنیا والوں کو بتایا کہ اے دنیا والوں، جب تمہیں مصیبتیں آ پہنچے، جب تمہیں مصائب آ پہنچے، جب تمہاری زندگی مشکلات میں گزر رہی ہو تو مجھ محمد کی سیرت کو دیکھ لینا کہ میں نے اس مشکل وقت میں بھی صبر کیا ہے، میں نے آزمائشوں پر بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، مجھے مشکلات آئی ہیں لیکن میں نے اس وقت بھی صبر کا دامن تھام کے رکھا ہے۔ اور پھر ملا کیا؟ ملتا یہ ہے کہ آج 4 دانگ عالم محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اللہ نے بلند فرما دیا ہے، حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے رسول ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، اور آپ پر جو ایک بوجھ تھا، ایک بار گراں تھا، وہ ہم نے ایسا بار گراں تھا کہ جس بار گراں نے، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، ہم نے اس کو آپ سے اتار دیا ہے، ہم نے اس کو آپ پر ہلکا کر دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے رسول آپ پر جو بوجھ تھا ہم نے اس کو کم کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پر بوجھ کون سا تھا؟ حضور پر بوجھ کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بوجھ تھا وہ دین اسلام کی تبلیغ کا بوجھ تھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے معاشرے کو جب دیکھتے تھے تو وہاں پر چوری بھی تھی، وہاں پر ڈاکہ بھی تھا، وہاں پر اللہ سے دوری بھی تھی، وہاں پر رسول کی اطاعت کا کوئی منظر نظر نہیں آتا تھا، وہ لوگ گمراہی، شرک اور کفر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہو، جو خاتم النبیین ہو، جس کے آنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ رسول آ کر کائنات کی اصلاح کرے گا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا تھا، حضور پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ پر جو بوجھ تھا اس کو اتار دیا ہے، اس کو کم کر دیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضور پر جو سب سے بڑا ایک بوجھ تھا
یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا کہ الذی انقض ظہرک، یہ جو قرآن نے معنی بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ایک بوجھ کا معنی۔ بوجھ کیا ہوتا ہے؟ ایسا بوجھ کہ جس پر کوئی ذمہ داری بھی ہو۔ مجھ پر کوئی بوجھ اگر آپ ڈال دیں، مجھے کہیں کہ جی آپ نے اس مسجد کے معاملات کو دیکھنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی دیکھنی ہے، قاری صاحب کے اوپر یہ جو ہے وہ ذمہ داری ڈال دی جائے، یہ بوجھ ڈال دیا جائے۔ بوجھ تو میں اس کو نہیں کہوں گا، بے شک خدمت ہے مسجد کی، لیکن بطور انسان جب آپ کسی کام کو لے کر ذمہ داری کا احساس اپنے اندر اجاگر کریں تو وہ قرآن کہتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ ایسی ذمہ داری کہ جس کے آپ رسپانسیبل ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور بھی یہ جانتے تھے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، کائنات کی تبلیغ اور اصلاح کی ذمہ داری مجھ محمد کی ہے، کیونکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں نے مجھ محمد کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو رحمت للعالمین آقا اس ذمہ داری کو لے کر پریشان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہو، یہ آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، آپ کے پیغام کو پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اے رسول، لوگ آئیں گے چلے جائیں گے اور بڑے بڑے سورما آئیں گے، بڑے بڑے لیڈر آئیں گے، لیکن کسی کا نام اور تبلیغ موجود نہیں رہے گی۔ اے رسول، ہم نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ جب نہ تھے تب بھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا، جب آپ موجود ہیں تب بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اے رسول، آپ پریشان نہ ہو۔ اب دوسرا مفسرین نے لکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک ذمہ داری محسوس ہوتی تھی اپنے اوپر، وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید تھا، اس کے پیغام کی تبلیغ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑوں کے اندر اتنی سخت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کے وزن کو، اس کی عظمت کو برداشت کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر قرآن نازل ہوتا تو قرآن کی ہیبت، جلال اور دبدبے سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے محبوب، یہ اعزاز ہم نے آپ کے سینے کو عطا فرمایا ہے کہ جس سینے پر اللہ نے سارے کا سارا قرآن نازل فرما دیا ہے۔ اے رسول، یہ اعزاز آپ کے سینے کا ہے، اور جو کلام پہاڑوں پر نہ نازل ہو سکے، پہاڑ جس کی عظمت، جس کی ہیبت برداشت نہ کر سکیں، اس قرآن کو محمد مصطفیٰ نے اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، پہلے کیا فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے رسول ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، کشادہ کر دیا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے رسول آپ پر جو کمر توڑ دینے والا بوجھ تھا نا، ہم نے اس کو ہلکا کر دیا ہے۔ یہ جو لفظ انقض استعمال ہوا ہے نا، یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ میں مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی ہڈیوں کی آواز سنی ہو، کھنکھناہٹ سنی ہو، یا جب آپ یہ چٹخارے نکالتے ہیں اپنے، جس کو ہم کڑاکے کہتے ہیں، انگلیوں سے جب وہ نکلتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں انقض کہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ رسول معظم کے وجود پر اتنی ذمہ داری تھی دین اسلام کی تبلیغ کی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا کہ اے رسول، آپ کے وجود پر جو ذمہ داری ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، آپ کی کمر جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، لیکن رسول آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ الذی انقض ظہرک، آگے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے رسول ہم نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔
آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر کون سا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا ہے؟ میں ایک بات عرض کروں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ دین کی تبلیغ کے اندر سب سے زیادہ جس نبی کو مصائب اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑی ہیں وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا گیا، حضور کو جادوگر بھی کہا گیا، حضور کو شاعر بھی کہا گیا، حضور کو کاہن بھی کہا گیا، لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کوئی نیگیٹو رویہ نہیں دکھایا۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ دین مبین کی تبلیغ کے اندر جب آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو جناب اس تبلیغ کے اندر آپ کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب میں دین تبلیغ، دین اسلام کی تبلیغ کی بات کروں تو اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کا تعلق صرف علماء کے ساتھ ہے، بلکہ بطور مسلمان آپ پر بھی تبلیغ کا حکم جو ہے وہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے دور پر دین کی کتنی تبلیغ کرتے ہیں، آپ دین کی اشاعت کے لیے کیا کام کرتے ہیں۔ اور جب دین کی اشاعت کی بات کروں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تقریر کریں، آپ مقرر بنیں۔ دین کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو کتنا سنبھالا دیتے ہیں، آپ اپنے اوپر دین کو کتنا نافذ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں پر دین کو کتنا نافذ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اپنے اوپر، اپنی شخصیت پر دین کو نافذ کریں گے، اسلام کا رنگ جب آپ پر چڑھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس وقت بندے کا مقرر یا مفکر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ کے رستے پر چلنا شروع کرتا ہے، اللہ نہ صرف فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دین مبین کی تبلیغ، دین مبین کی اشاعت کے لیے کوشش کریں، محنت کرنا۔ اب واپس آئیے گا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ذات کا ذکر اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس کے ذکر کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چراغوں کے اندر جو لو ہے وہ رب چاہے تو ان کو دوام عطا فرما دے، ان کو بخشش عطا فرما دے، ان کو عطا کا رنگ دے دے، اور رب چاہے تو جناب پھولوں کے اندر لطافت اور مہک عطا کر دے۔ جو رب چراغوں کو لو دے سکتا ہے، پھولوں کو مہک دے سکتا ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو کیا وہ رب اپنے محبوب کے ذکر کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ محبوب کے ذکر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور وہ ذکر کی حفاظت کیسے ہے؟ وہ ذکر کی حفاظت ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنا ذکر رکھا ہے وہیں پر محمد مصطفیٰ کا ذکر رکھا اور حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی حضور پر درود و سلام پڑھو۔ اب قرآن کا جب حکم آ جائے تو وہ نص قطعی ہوتا ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ معنی یہ تھا قرآن نے کہا، رب نے فرمایا اے میرے امت، اے حضور کے امتیوں، اے میرے انسانوں، اے میرے بندوں، تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا کامیابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا نجات ہے، سربلندی ہے، عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ ذکر کون سا ہے جس کو اللہ نے بلند فرما دیا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ ذکر قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور قرآن بغیر سیرت مصطفیٰ بالکل خالی ہے، تو انڈائریکٹلی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی ہر ادا کو قیامت تک محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن میں ذکر کس کا ہے؟ قرآن میں ذکر حبیب ہے، ذکر محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں، جو ادائیں ہیں، اور جو احکامات ہیں، جو سیرت کے نشانات قرآن میں موجود ہیں، وہ کس کے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک محفوظ فرما دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آج کا عنوان یہی تھا کہ قرآن نے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے کا حکم دیا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف عبادات کو اپنی زندگی میں رکھو، قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن معاشرت بھی سکھاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا سکھاتا ہوں۔ تو جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے، ہم نیگیٹو اپروچ رکھنے والے بنتے جا رہے ہیں، مثبت رویے معاشرے سے بہت ختم ہو رہے ہیں، ہم ہر بات کی ایک منفی اثرات کو لے کر زندگی گزارتے ہیں، منفی سوچ کو لے کر زندگی گزارتے ہیں، منفی سوچ کے مقابلے میں مثبت سوچ کو ہم نہیں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو جس معاشرے کے اندر منفی سوچ آ جائے وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ منفی سوچ کیا ہے کہ باپ ہے تو وہ اپنے بیٹے سے متعلق منفی سوچتا ہے، بیٹا ہے تو اپنے والدین سے متعلق منفی سوچتا ہے کہ میرے والدین نے مجھ پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، اگر ان دونوں میں منفی سوچ کا معاملہ آ جائے تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی جگہ پر کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں تو آپ اپنے اس ورکنگ ایریا کے اندر آپ دیکھیں کہ منفی سوچ کا اثر زیادہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی برا بھلا کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی بستی کی طرف رخ کیا تو مجھے بتائیں کون سی اذیت نہیں تھی جو انہوں نے نہ دی۔ حضور کے پیچھے اوباش لڑکے لگائے، نبی علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں سے پتھراؤ کیا گیا، حتیٰ کہ حضور کے نالین مقدس وہ خون سے بھیگ گئے۔ لیکن کیا کب کہیں آپ نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی بد دعا دی ہو، نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی ہلکی بات کی ہو؟ کہ رسالت کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی برا کرنے والے کے مقابلے میں کوئی بری بات کہے۔ مصطفیٰ کریم نے خاموشی اختیار کی، حضور نے صبر کا دامن تھاما، حضور نے شکر کا دامن تھاما۔ تو جناب اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ مصطفیٰ کریم نے جب پتھر وہاں پر کھائے تو جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کی حضور آپ اگر حکم دیں تو میں طائف کی بستی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان ہیں ان کو مسخ کر دوں۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے پازیٹیو سوچ کو وہاں پر پروموٹ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ محمد کا کلمہ پڑھیں گے، مجھ محمد کے دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ نے حضور کے صبر پر اعزاز یہ دیا کہ آج دنیا کے اندر جہاں بھی چلی جاؤ تو آپ کو جناب محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ضرور لوگ نظر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے منفی رویوں کو زندگی سے نکالا، مثبت سوچوں کو نبی علیہ السلام نے پروان چڑھایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، میں عرض کروں کہ آپ نے مومن کی ایک تعریف کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے. مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے کہ ہر حال میں اللہ اس کو خیر ہی عطا فرماتا ہے. اللہ اس کو خیر ہی عطا فرماتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اس حدیث مقدسہ سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرو، کیونکہ اسلام نے شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. ہم اکثر شکوے ہمارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی، اللہ نے ہمیں گھر نہیں دیا، اللہ نے ہمیں بینک بیلنس نہیں دیا. کسی کو اولاد کا شکوہ، کسی کو جائیداد کا شکوہ، کسی کو جناب سکون کا شکوہ. آپ ان شکووں کے گرد زندگی گزار کر اپنے مینٹلی سکون کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اگر آپ زبان سے صرف شکر کا کلمہ جاری کروا لیں اور کہیں گے مولا اگر تو نے گاڑی نہیں دی تو کیا ہوا، اے میرے مالک تو نے مجھے زندگی تو عطا فرمائی ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے دولت کی کمی دی ہے لیکن مولا تو نے مجھے آنکھوں کی بصارت تو عطا فرمائی ہے، اے اللہ تو نے مجھے چلنے پھرنے کے لیے پیر تو عطا فرمائے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے زبان تو عطا فرمائی ہے. بندہ جب شکر کرتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے تم جتنا شکر کرتے ہو اللہ اتنا ہی زیادہ تمہیں عطا فرمانے لگ جایا کرتا ہے. شکر کو زندگی میں لے کر آئیں، نہ شکری نہ کریں. نہ شکری انسان کی جبلت کے اندر ایک چیز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے نہ شکر کے کلمات ساری زندگی زبان سے نہ جاری ہونے دیے. آقا علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے. کوئی نعمت ملتی، کامیابی ملتی تو اس پر شکر کرتے. اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر اللہ کسی آزمائش میں مبتلا کر کے وہ چھینتا ہے تو اس پر صبر کریں. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور وہ دو آسانیاں ہوتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے دوہری آسانیاں رکھی ہیں. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. قرآن نے کہا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد اللہ نے ہر پریشانی کے ساتھ آسانی کو رکھا. تو وہ دوہری آسانیاں ہیں. تو جب آپ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھی، زندگی کیسے تھی. حضور کن کن مصائب اور پریشانیوں سے گزرے لیکن حضور نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں عطا فرمائیں، عزتیں عطا فرمائیں. وہ لوگ جو حضور کے مخالف تھے بعد میں وہی لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر اور پھر انہوں نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا. مشکلات ہر انسان کو آتی ہیں، مشکلات لازمی آتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مشکل آئے تو اس پر صبر کرو، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو اس پر اس کا شکر ادا کرو. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.